کون کتنے میں بکا یہ تو تو انہوں نے بیانہ کرایا سی جڑا انہوں نے پوچھنا کون کتنے سے بکے، یعنی کوئی سٹوریز جو ہے ایکسکلوسیو آپ کے پاس وہ ہم سے شیئر کریں۔ ایکسکلوسیو سٹوری یہ ہے کہ اب جو جنگ ہے وہ شفٹ ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ میں اس وقت ان کا نام نہیں لے سکتا، بڑے عہدے پر فائز سیاسی صحافی ہیں، اینکر ہیں، اینالسٹ ہیں، کہ ایک بریکنگ نیوز نوٹ کر لیں، کسی وقت بھی بہت بڑا دھماکہ، بہت بڑی خبر جو ہے پاکستانی سنیں گے۔ تو میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ چیف منسٹر علی امین گنڈاپور کے پی میں جو ہے انہوں نے کہا کہ اب جب ہم آئیں گے اگر سینئر موسٹ کو نہیں بنایا جاتا تو پھر ہم پوری قوت سے، طاقت سے، تیاری سے آئیں گے۔ علی امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، انہوں نے جس آج لانگ مارچ کی بات نہیں کی، آج انہوں نے کوئی دھرنے کی بات نہیں کی، انہوں نے آج جو ہے وہ ایک جہاد کی بات کی ہے۔ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے عمران خان کے ڈو اینڈ ڈائی، قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جب 25 کو وہ اس ملک کی جان چھوڑ کر دفع ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی پیٹھ میں ایک ایسا چھرا گھونپا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگ نیوز اور میں آپ کا میزبان بلاول حسین۔ جی ناظرین، آج ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا ہے فخر الرحمان، جو سینئر تجزیہ کار ہے، ٹیلی فون لائن پہ، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں چودھری غلام حسین صاحب، جو سینئر تجزیہ کار ہیں ARY نیوز کے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم کا۔ جی ناظرین، آج ہم ان سے بات کریں گے 26ویں آئینی ترمیم پر، جو پاس ہوگی۔ بہت زور و شور سے حکومت کا پہلے بہت بڑا دعویٰ تھا کہ ہمارے نمبر گیم پورے ہیں، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو اندر کی خبر ہے وہ فخر الرحمان صاحب سے جانیں گے کہ سر کون کیسے بلیک میل ہوا، کون کتنے میں بکا ہے۔ جی فخر صاحب۔ دیکھیں کون کتنے میں بکا یہ تو انہوں نے بیانہ کرایا سی جڑا انہوں نے پوچھنا کون کتنے سے بکے، یعنی کوئی سٹوریز جو ہے ایکسکلوسیو آپ کے پاس وہ ہم سے شیئر کریں۔ چوئی صاحب، ایکسکلوسیو سٹوری یہ ہے کہ اب جو جنگ ہے وہ شفٹ ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ کے جو میجورٹی ججز ہیں وہ جو انہوں نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا تھا، اس کے تحت وہ جوڈیشل ریویو کے دائرہ اختیار میں اس اختیار کو استعمال کریں گے، اور وہ اب سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو پٹیشن دائر ہوئی تھی یہ 26ویں آئینی ترامیم کے منظوری سے پہلے، تو ان کو مسترد کر دیا گیا تھا، درخواستوں کو خارج کر دیا گیا تھا، یہ کہہ کر کہ ابھی تو یہ مفروضہ ہے اور یہ بھی سامنے نہیں آئی۔ تو اب یہ حقیقت بن چکی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو لاپتہ کیا گیا تھا وہ سب کے سب جو تھے کل سامنے آ گئے، لیکن یہ ساری صورتحال اگر آپ غور سے دیکھیں تو پوری قوم کو اندھیرے رات کے اندھیرے میں شب خون جس طرح سے عدلیہ کی آزادی پر مارا گیا ہے، اس کی کوئی مثال جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ ایون ہم نے دیکھا کہ جو ملٹری ڈکٹیٹرز تھے ان کے دور میں بھی اس طرح سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ جو تھا وہ نہیں کیا گیا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ دونوں طرف سے بیٹنگ کی، اور وہ اس طرف بھی کھیل رہے تھے حکومتی سائڈ پر، اور اس طرف بھی کھیل رہے تھے، دونوں طرف سے ان کو فائدے جو تھے مل گئے، اور مالی فائدہ بھی ہے، اور ان کو سیاسی طور پر تو جو حکومت کی طرف سے شاید کسی سیاسی عہدوں کی پیشکش جو ہے وہ آئندہ چند دنوں میں اس کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کو کچھ جو ہے وہ گراؤنڈ ملا ہے، کچھ انہوں نے پایا ہے۔ مکمل طور پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان تحریک انصاف جو تھی وہ اس بازی میں، اس گیم میں بازی ہار گئی، کیونکہ جو فوجی عدالتیں تھیں، ایک الگ سے آئینی عدالت بنانے کی جو بات تھی، ٹھیک ہے، وہ معاملہ جو تھا وہ نہیں ہو سکا، لیکن جو سینٹ اور قومی اسمبلی ہیں یہ مکمل نہیں تھے، یعنی 11 سینیٹر جو تھے وہ سینٹ میں کے پی کے سے آنے تھے، وہ نہیں آئے،
اور قومی اسمبلی میں 23 مخصوص نشستوں کے اوپر جن لوگوں کا نوٹیفیکیشن ان کا وہ نہیں ہوا. اس طرح سے آئین پاکستان کے تحت یہ جو پروسیس جو تھا یہ غیر مکمل ہوا اور یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. آئین میں کوئی ادارہ آئین سے بڑا نہیں ہے، چاہے وہ پارلیمان کا ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ کا ہو، چاہے وہ حکومت کا ہو، کوئی ادارہ بڑا نہیں ہے. اور اسی طرح سے تمام اداروں کی اپنی اپنی حدود و قیود ہے. سپریشن آف پاور کی، ٹرائکوٹمی آف پاور کی جو بات ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں اور آرٹیکل 2A جو عدلیہ کی خود مختاری آزادی کی بات کرتا ہے، تو ان سب کو آپ دیکھیں تو یہ 26ویں آئینی ترامیم جو ہیں حکومت نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ صرف معاملہ منصور علی شاہ کا نہیں رہا، یہ پوری عدلیہ کا معاملہ اب بن گیا ہے. یہ سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، اس کے اوپر بہت بڑا حملہ ہے. اور یہ معاملہ جو ہے یہ آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ بڑے شدت اختیار کرے گا. اور جن لوگوں نے اس میں گھنونا کردار ادا کیا ہے وہ بھی بے نقاب ہوں گے، کیونکہ یہ صرف ایک پیغام یہ نہیں ہے کہ پاکستانی عوام کو ملا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بلکہ یہ سرمایہ کاروں کو بھی پیغام چلا گیا ہے کہ بھئی یہاں پہ آئین اور قانون کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. یہاں پر تو جو مرضی ہے جج کو بلیک میل کرو، اراکین اسمبلی کو بلیک میل کرو، ان کے لوگوں کو اغوا کر لو اور ان کو دھمکیاں دو. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے 2 اراکین نے سینٹ میں بھی ووٹ ڈالا اور قومی اسمبلی میں بھی ووٹ ڈالا انہوں نے. اور اس طرح سے KPK ہو یا بلوچستان ہو، یعنی کہ ایک پورا جو آپ کا وفاق کا نظام ہے اس کو ہلا دیا گیا ہے. کیونکہ اگر 1973 کے آئین کا آپ بغور جائزہ لیں تو اس وقت پاکستان کی جو بنیادیں ہیں، 4 اکائی جو ہیں، ان کو آپ نے ہلا کر رکھ دیا ہے. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوئی ہے، یہ رات کے اندھیرے میں قومی اسمبلی کا اجلاس جاری رکھنا ہے. کون سی قیامت برپا ہونی تھی اگر اجلاس آج صبح تک کے لیے ملتوی کر دیا جاتا. لیکن کیونکہ کالے کرتوت اندھیرے میں کرنے تھے، اور جس طرح 8 فروری کے اوپر عوامی نیشنل مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، اسی طرح سے آج یکسر میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی معمولی حملہ نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ پہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے اندر جو آئین اور قانون ہو، چاہے وہ معاشی انصاف ہو، چاہے وہ سماجی انصاف ہو، چاہے وہ سیاسی انصاف ہو، چاہے وہ اقتصادی انصاف ہو، چاہے وہ آزادی کا معاملہ ہو، خود مختاری کا معاملہ ہو، بنیادی حقوق کا معاملہ ہو، یہ اس سب کے اوپر ایک ایسا گھنونا حملہ ہے کہ اس کے لیے اب سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اگر نہ ہوئے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ بڑے دور ہر آپ کے معاشرے کے ہر سیکٹر کے اوپر بڑے واضح طور پر آئیں گے. تو بڑھ کر بھی ایک ایسا نظام قائم کرنے کی کوشش ہے کہ اس کے بعد کسی کا کوئی حق ہی نہیں، کوئی اپنے حقوق کے لیے باہر ہی نہیں نکل سکے گا. فخر الرحمان صاحب اور بلاول حسین صاحب اور سیاسی لوگ کے ناظرین، سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آج جب میں سیاسی لوگ سے پہلے ایئر وائی پر پروگرام کر کے باہر نکلا، رپورٹرز کا جو پروگرام ہے جو خاور گومنٹ صاحب اور میں کرتے ہیں اور کئی دوسرے بندے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، تو وہاں سے بعد میں مجھے فون آیا ہے کہ چودھری صاحب کوئی بہت بڑا ہونے والا ہے، ایک بڑی خبر جو ہے آپ کی منتظر ہے جو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو وہ یعنی میں اس وقت ان کا نام نہیں لے سکتا، بڑے عہدے پر فائز سیاسی صحافی ہیں، اینکر ہیں، اینالسٹ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اسلام آباد سے آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ایک بریکنگ نیوز نوٹ کر لیں، کسی وقت بھی بہت بڑا دھماکہ، بہت بڑی خبر جو ہے پاکستانی سنیں گے. یعنی جو اس وقت جس سٹریم میں جا رہی ہیں چیزیں، جس ندی میں بہہ رہے ہیں لوگ، وہ اس کے بالکل برعکس ہوگا. تو میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ چیف منسٹر علی امین گنڈاپور KP میں جو ہے، انہوں نے کہا کہ اب جب ہم آئیں گے، اگر سینئر موسٹ کو نہیں بنایا جاتا تو پھر ہم پوری قوت سے، طاقت سے، تیاری سے آئیں گے اور پھر ہم اپنے مقاصد حاصل کریں گے.
تو کوئی بڑا واقعہ، بڑی خبر جو ہے قوم کی منتظر ہے، کیونکہ یہ جو بدماشی اور یہ عیاشی اور یہ جو دھاندلی کر کے کرسیوں پر بیٹھ گیا، اور اس دھاندلی کو کور اپ کرنے کے لیے ساری عدلیہ کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہے۔ آپ فخر الرحمان، آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ جو عدلیہ کی آزادی، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اب تمام جو ان کو تباہ کر کے ان کو راوی کے اندر بہا دیا گیا ہے کہ جی اب ہماری کمیٹی فلاں کرے گی، اب ہماری کمیٹی یہ کرے گی، اب بینچ بھی ہم بنائیں گے، جج بھی ہم بھی لگائیں گے۔ پتہ نہیں یہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ بھیڑ بکریاں ہیں یہ عدلیہ جو ہے، اور یہ پاکستان کے لوگ جو ہیں، ان کی بدماشی اور ان کی جو بے شرمی اور ڈٹائی جو ہے، اس کے سامنے لیٹ جائیں گے لوگ مرنے مارنے کو تیار ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے۔ اور وکیل جو ہے وہ سر فہرست ہیں، اور جج بھی میرے خیال میں اس پہ ریئیکٹ کریں گے۔ اور جیسے کہ آپ نے سن لی خبر کہ پشاور میں کل پشاور جو ہائی کورٹ ہے، انہوں نے سینٹ کے لیے کے پی میں جو سینیٹر نہیں منتخب ہوئے، اور آپ نے جیسے ابھی کہا کہ ان کی یعنی ہوئی نہیں ہے، ہاؤس مکمل نہیں تھا، نہ سینٹ کا نہ قومی اسمبلی کا، تو یہ کس طرح 2/3 والے میجارٹی بنا کے اپنی مرضی کے انہوں نے پاس کیے ہیں۔ تو ابھی بہت سارا جو واقعات ہونے والے ہیں، اور یہ لوگوں کے سمندر کے آگے اور ان کی پبلک اوپینین کے آگے باندھ نہیں باندھ سکیں گے۔ تو میں مختصر ایک جملے کی خبر مجھے ملی ہے کہ سم تھنگ بگ از ان دی آفرنگ، بڑا واقعہ ہونے والا ہے، بڑی ہیپننگ آنے والی ہے، اور ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ اب آپ وہاں بیٹھے ہیں، آپ بھی خود ہی فالو کر لیں، اور بھی بلاول صاحب بھی بات جی کر لیں۔ فخر صاحب، جو کل کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے، یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا، جس کے اب ممبر جو ہیں وہ اس 26ویں آئینی ترامیم کے تحت 13 کر دیے گئے ہیں۔ اس کے اندر جو انہوں نے لفظ ڈالا ہے کہ سینئر موسٹ کی بجائے انہوں نے سینئر کر دیا ہے، اس سے واضح طور پر اشارہ مل رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو یہ ہر صورت مائنس کرنا چاہتے ہیں، اور منیب اختر کو بھی۔ جی۔ اور علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ کھیتی کے ہیں، انہوں نے جس آج لانگ مارچ کی بات نہیں کی، آج انہوں نے کوئی دھرنے کی بات نہیں کی، انہوں نے آج جو ہے وہ ایک جہاد کی بات کی ہے۔ اور جہاد کا مطلب یہ ہے کہ پھر اب انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے عمران خان کے کہ ڈو اینڈ ڈائی، یعنی کہ اب نہ تو کہیں پہ کوئی چیز رکے گی اور نہ ہی کسی ایشو کے اوپر بات چیت ہوگی۔ اب جو بڑی خبر آپ بتا رہے ہیں، میں نے آپ سے یہی کہا ہے کہ جو اس وقت صورتحال بن چکی ہے، اس کے اندر ایک سیاسی جدوجہد، ایک عدالتی محاذ پر، اور ایک جدوجہد جو تھی وہ عوامی محاذ پر تھی۔ تو یہ اگلے چند دنوں کے اندر کسی بھی طرح سے چیف جسٹس جو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جب 25 کو وہ جو ہے اس ملک کی جان چھوڑ کر دفع ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی پیٹھ میں ایک ایسا چھرا گھونپا ہے کہ اس کے زخم بڑی مشکل سے جو ہیں وہ بھریں گے، کیونکہ جو کام انہوں نے کیا 63A والا، اور جس طرح سے انہوں نے ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے بلہ چھینا، اور آج جس جٹائی کے ساتھ وہ بیٹھے تھے، بے شرمی کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ان کے منہ پر حامد خان نے ان کو کہا کہ آپ متعصب ہیں، آپ بغض رکھتے ہیں، میں آپ کے سامنے دلائل نہیں دوں گا، اور وہ آگے سے مسکرا رہے تھے اور ان کا تبصر اڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو میں یہ بالکل واضح طور پر کہتا ہوں کہ اتنا بے شرم جج میں نے نہیں دیکھا۔ میں پچھلے 30 سال سے سپریم کورٹ کو کور کر رہا ہوں، سپریم کورٹ پر حملہ بھی ہوا تھا 97 میں نون کی طرف سے، لیکن اس طرح کا کوئی جج نہیں آیا تھا جس میں آج اتنی ڈٹائی، اتنی بے شرمی دکھائی گئی ہو کہ جس کے کنڈکٹ کے اوپر جو ہے اتنا بڑا سوالیہ نشان اٹھا دیا جائے۔ سر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جو یہ آئینی ترمیم طاقتوروں نے پاس کر لی ہے، اگر میں یہ بات کروں کہ آئین اور قانون کتابوں میں لکھنے کی بجائے اگر یہ ایک لفظ لکھ دیتے کہ جس کے پاس طاقت ہے عدالت اس کی غلام ہے، تو یہ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔
تو جی ہاں، یہ میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ رات کے اندھیرے میں عمران خان صاحب کو وزیر اعظم سے ہٹا دیا، آج ہی انہوں نے آئینی ترمیم پاس کروا لی ہے۔ یہ رات کے اندھیرے میں شیطانی عمل ہوتے ہیں نا، یہ جو شیطانی عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو کالا جادو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ رات کے تیسرے پہر ہی بیٹھتے ہیں نا، تو یہ ان میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ یہی تو ہے کہ میں آپ سے اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی پیٹھ میں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے نیچے بیٹھ کر، اور یہ ایسا ان کا کردار سامنے آیا ہے، اور وہ لوگ جو قرآن شریف پہ حلف اٹھا کر آئے تھے، انہوں نے اسلام کو بھی اور اتنی مقدس کتاب کو کے اوپر بھی جو ہے اس کو کیا مثال دی ہے انہوں نے؟ فخر الرحمان صاحب، آپ یہ فرمائیں کہ اب عدلیہ سے انقلابی لہر اٹھے گی، وکیل سڑکوں پر اپنا خون بہائیں گے، یا پی ٹی آئی اپنی جدوجہد کو آخری پوائنٹ آف نو ریٹرن پر لے کے جائے گی؟ یعنی سچویشن کو اب کلنچ کرنے کے لیے، ریزلٹ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اب تمام انہوں نے آئینی اور قانونی دروازے جو ہیں ان کو بند کر کے ان کو اپنی چابیاں بھی لے کے سمندر میں پھینک دی ہیں، تو اب لوگوں کے پاس راست اقدام کے علاوہ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ججز کین پلے اے رول ایون ٹوڈے؟ آخر میں یہ ساری چیزوں کا جواب دیں۔ جی میں چوہدری صاحب آپ کو بتا رہا ہوں کہ تمام ججز جو ہائی کورٹ کے ہیں اور یہ جو آپ کی سپریم کورٹ کے ججز ہیں، یہ آئینی ترامیم، یہ جو ہنگامی صورتحال، یہ جو رات کے اندھیرے میں سب کچھ ان کو کرنا پڑا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنے حربے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو، اس کے رہنما عمران خان کو سزا دلوانے کے لیے کیے، وہ سب ناکام ہو گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز جو تھے، انہوں نے ہر قسم کی دھمکیاں، ہر قسم کا دباؤ برداشت کر لیا اور وہ سامنے آ گئے۔ تو اس کے بعد ان سب کو جو تھا وہ یہ خطرہ محسوس ہو گیا کہ، اور یہ کہہ رہے تھے اپنے منہ سے کہ اگر 8 فروری کا آڈٹ ہو گیا، الیکشن کا آڈٹ ہو گیا تو ہم لوگ فارغ ہیں، اور پھر فارغ نہیں ہیں، کیونکہ 9 فروری کی رات کو جو انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے اس میں یہ سنگین غداری کے مرتکب ہیں۔ تو اس لیے اب ججوں نے آئین کو پروٹیکٹ کرنے کا حلف اٹھایا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ کے پاس جوڈیشل ریویو کا جو اختیار ہے، یعنی کہ کوئی بھی آئینی ترمیم ہوگی، کوئی بھی آئینی ترمیم ہوگی، اس کے اوپر نظر ثانی سپریم کورٹ کا اختیار ہے۔ ججز کے پاس یہ اختیار براہ راست آئین سے ان کے پاس ہے، تو وہ اس سلسلے میں اگلے چند دنوں کے اندر کیا کردار ادا کریں گے۔ اگر وہاں پہ بھی ناکامی ہوئی تو پھر جو آپ بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، وہ پھر معاملہ جو ہوگا وہ پھر ڈو اینڈ ڈائی کا ہوگا، اور پھر وہ فیصلہ کن مارکا ہوگا، اور اس کے اندر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا اقتدار جو ہے نا پائیدار ہو گیا ہے، تو وہ پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ اقتدار چھوڑ کر اور کیسے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے یہاں سے۔ یہ جو سر ہم آپ کو دوبارہ بھی لیں گے۔ تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا، چوہدری صاحب آپ کے بھی ٹائم کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔